بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات جس میں کی گئی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ کیا آپ اس رات کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ اللہ کریم نے ہماری امت پر جو سب سے بڑی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت ہے، وہ شب قدر ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات پر غمگین ہوئے کہ میری امت کی عمر سب سے کم ہے، میرے امتی پہلی امتوں جتنے نیک اعمال کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ فکر دیکھی تو انہیں شب قدر عطا فرمائی، جو اکیلی رات، ایک رات، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت میں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح شب قدر کی عبادت سے اللہ تعالی لوگوں کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اور کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ رمضان کے روزوں کی اور قیام کی بخشش والے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا فرماتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے، ہمارے صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا شب قدر بہت بڑی عبادت والی رات ہے، اور جانتے شب قدر یہ کب ہوتی ہے؟ اللہ کریم نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے، یعنی چھپا کے رکھا ہے، اور اس میں بھی ایک حکمت عملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یعنی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان ہو گیا، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان، 29 رمضان، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ مبارک رات ہوتی ہے۔ علماء کرام کی بھاری اکثریت کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب یعنی 27 رمضان کو شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ اس لیے رکھا ہے تاکہ مسلمان صرف ایک رات پر تکیہ نہ کرے، یعنی اکتفا نہ کرے، بلکہ تمام طاق راتوں میں عبادت کرتا رہے۔ اس مبارک رات میں یہ اعمال آپ ضرور کریں۔ کون سے اعمال کی؟ کثرت سے نوافل پڑھیں آپ، اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھیں، اسی طرح کثرت سے ذکر و اذکار کریں، اور اسی طرح کثرت سے آپ درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگے، استغفار کریں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات تلاوت کا ثواب بے حساب ہو جاتا ہے۔ توبہ و استغفار کریں اس رات، دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا لازمی مانگا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جب آخری عشرہ آتا تو آپ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور کمر بند کس لیتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جو ہمیں ملتی ہے تو ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آئے نیت کریں
اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اس رات کو اور آخری عشرے کی ہر طاق رات کو یوں گزاریں جیسے یہ ہماری آخری شب قدر ہو۔ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔